بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ ایران امریکہ جنگ اس وقت عارضی تعطل اس میں آیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن ٹرمپ کے آئے روز بدلے ہوئے بیانات دنیا میں اس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ کبھی یہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں کہ اب میں جنگ کروں گا، تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، سٹاک مارکیٹس گر جاتی ہیں۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب معاہدہ پھر ہونے جا رہا ہے، ایران مان گیا ہے، جس پر پھر سٹاک مارکیٹ اونچی اور تیل نیچے۔ اس سے ٹرمپ کے جو ساتھی ہیں دنیا بھر میں، انہوں نے اربوں خربوں روپے کمائے ہیں۔ اس کے بعد ابھی تک معاہدہ کسی نتیجے پر جو یہ ہے وہ نہیں پہنچا کہ جنگ بندی جو ہے وہ اب آئندہ کیسے ہوگی۔ ابھی عارضی اس میں تعطل آیا ہوا ہے۔ جو میری اطلاع ہے کہ آنے والے دنوں میں محرم الحرام کے بعد یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایرانی اس وقت محرم شروع ہونے والا ہے، تمام تر توجہ ان کی اپنی مذہبی رسومات کی جانب ہے کہ اس کے بعد ہی کچھ کریں گے۔ کیونکہ پچھلے دنوں ٹرمپ نے جب آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی کی ہوئی تھی ایران نے، اس کے خلاف ایران کے وہاں سے جو جہاز نکل رہے تھے ان کی ناکہ بندی کر دی، ایک قسم کا گھیرا تنگ کر دیا، اور اس کے بعد ایران نے اپنے تمام تر مذاکرات امریکہ سے معطل کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ وہ اب مذاکرات نہیں کریں گے۔ امریکن ایک طرف تو ہمارے ناکہ بندی انہوں نے ختم نہیں کی، ٹرمپ کے اعلان کے باوجود ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد آئے روز تڑیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ہم ایسا، اور لبنان پر جو ہے وہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے، یہ بھی اس جنگ بندی کا حصہ تھا جس پر امریکہ اور اسرائیل عمل نہیں کر رہے۔ اس کے بعد تعطل آیا اور ایران نے ایک پتہ بڑا اچھا کھیلا جس کو ہم ترک کا پتہ کہہ سکتے ہیں۔ ایران نے یہ کہا کہ اب اگر بیروت کے اندر اسرائیل داخل ہوا، کیونکہ اس نے ایک تاریخی قلعے پر قبضہ کر لیا ہے، اگر وہ داخل ہوا تو وہ شمالی اسرائیل پر حملہ کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد تمام تر اس کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ اس کے بعد ایک کھلبلی مچی، صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ اس کو جھاڑا، اس کی بڑی بے عزتی کی، چاہے دکھاوے کی تھی، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو آج تم جیل میں ہوتے، تمہارا ستیہ ناش ہو گیا ہوتا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہونا تھا۔ اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہ ہوتا تو ایران کب کا اسرائیل کو ختم کر چکا ہوتا، لیکن چونکہ امریکہ بہادر کی سرپرستی حاصل ہے، لہٰذا ابھی اسی لیے وہ بچا ہوا ہے۔ اب بھی اگر امریکہ آج اس کا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ دیکھ لے گا کہ کیا ہوگا۔ اچھا، اب مذاکرات میں پاکستان چونکہ ثالث ہے، پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ پاکستان کے پھر جو فیلڈ مارشل ہیں، وزیر داخلہ ہیں، وہ ایران پہنچے ہیں، بات چیت کی ہے، اس کے بعد امریکہ تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اب ایرانیوں کی تمام تر توجہ اپنے محرم کی یوم عاشور، واقعہ کربلا، اور اس کے ساتھ یہ پورا مہینہ ان کا ایسے گزرے گا، محرم شروع ہونے والا ہے۔ دوسرا، وہ اپنے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کا جنازہ اور ان کا دفنانے کا پروگرام ایک بڑے پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی محرم سے پہلے تہران میں ہوگا، اور اس میں دنیا کی تمام تر قیادت کو وہ بلائیں گے، اور یقیناً ایک ان کے لیے یہ بڑا پروگرام ہے۔ پھر یوم عاشور ہے۔ یوم عاشور کے بعد ایران کی شرطوں پر معاہدہ ہوگا، چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ آئے روز بیانات بدلتے رہتے ہیں، اور ٹرمپ اپنی تمام تر تڑیاں، تمام تر کوششوں کے باوجود آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکا، اپنا وہاں پر جہازوں کی ترسیل، تیل کی ترسیل نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد روس اور چین کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکا، یورپ نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، برطانیہ بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ اب اس وقت امریکہ اور اسرائیل تنہا اس وقت جو ہے وہ میدان میں ہیں، اور جو ٹرمپ ہے وہ آئے روز یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا، میں نے ایران کو تباہ کر دیا،
دوسری طرف آج ان کا ایک بیان تھا ایران غیور اور ایک طاقتور قوم ہے، ایران غیور اور ایک طاقتور قوم ہے، یعنی اس کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا اس کے بعد اب جو اپنی امریکہ خفت مٹانا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، اور معاہدہ ایران کی شرطوں پر ہوگا، ایران جو چاہے گا وہ ہوگا اور جنگ بندی مکمل ہوگی، لیکن محرم کے بعد، اور پاکستان اس میں ثالث ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔